the first thing he asks people, where is Allah? Because your aqidah is so important. Without your aqidah, nothing is acceptable. And hence, in aqidah, the most important thing is your belief in Allah. So what do you believe in Allah? Where is Allah? This is such a foolish question. This is a bid'ah. And this in itself is such a fitna. No Sahabi ever asked anybody anywhere, where is Allah? أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير There is only one incident of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned in which the Prophet asked a slave girl, where is Allah? And she pointed to the heaven. The first thing he asks people, where is Allah? Because your aqidah is so important. Without your aqidah, nothing is acceptable. And hence, in aqidah, the most important thing is your belief in Allah. So what do you believe in Allah? Where is Allah? This is such a foolish question. This is a bid'ah. And this in itself is such a fitna. No Sahabi ever asked anybody anywhere, where is Allah? The first thing he asks people, where is Allah? Because your aqidah is so important. Without your aqidah, nothing is acceptable. And hence, in aqidah, the most important thing is your belief in Allah. So what do you believe in Allah? Where is Allah? This is such a foolish question. This is a bid'ah. And this in itself is such a fitna. No Sahabi ever asked anybody anywhere, where is Allah? فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير
کافی حد تک میں کچھ ملاوٹ تھی، آپ کی ہندو فلسفی کی اور اسلام کی ملاوٹ تھی. آپ نے کہا کہ ایشور یہاں موجود ہے، سب جگہ موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو دکھا سکتے ہیں کیا نہیں. پہلا چیز یہ ہندو فلسفی ہے کہ ایشور سارے جگہ موجود ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایشور عرش پہ ہے. ایشور کی طاقت ساری جگہ موجود ہے. اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز. اللہ کی طاقت سارے کائنات پہ ہے. جاپان میں، انگلینڈ میں، ہندوستان میں. وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے تو ہے. یہ کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن میں، نہ قرآن میں نہ کوئی بھی صحیح حدیث میں، کہ ایشور سارے جگہ موجود ہے. ایشور عرش پہ ہے. اور آپ نے کہا کہ ایشور اگر موجود ہے تو ذاکر صاحب ایشور کو دکھا سکتے ہیں کہ نہیں. ذاکر صاحب ایشور کو نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ایشور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے کہ اس زندگی میں آپ انہیں دیکھ ہی نہیں پائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں. موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر، وہ اللہ سے درخواست کرتے کو دیکھ سکتا ہوں، میں آپ میں مانتا ہوں کہ آپ کو دیکھ سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس پہاڑ کو دیکھو. اس پہاڑ کو علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے. پہاڑ کو دیکھے، ایشور کو دیکھے، ایشور کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. ایشور کو ہم اگلی زندگی میں اگر اس امتحان میں سفلتا پائیں گے، کامیاب ہوں گے، جب جنت تو انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم اللہ کا وجہ دیکھنا چاہیں گے، اس کا چہرہ دیکھنا چاہیں. اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. تو آپ اگر پوچھیں گے کہ اللہ موجود ہے تو دکھاؤ. اور ایک چیز، موجود ہونے کے لیے دکھنا ضروری نہیں ہے. اور میں مثال پیش کروں گا، ایک مثال پیش کروں گا کہ ایک شخص آ کے ایک نیک انسان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تلوار ہے اور میں اس تلوار سے آپ پر حملہ کروں گا. آپ کا اگر ایشور ہے تو آپ کو بچا لے. پہلے درخواست ہوتی وہ آدمی سے کہ اگر ایشور ہے تو آپ حملہ کرو اور مجھے بچاؤ. تو یہ دھارمک انسان، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اس مثال سے کہ ضروری نہیں اگر موجود ہے تو وہ آ کے بچائے. کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ ہوا موجود ہے، ہمیں دکھ رہی نہیں. کیونکہ ہوا نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا نہیں ہے. ہوا اگر تھی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا موجود نہیں ہے. تو یہ کہ وہ اٹھا کو اور جنت میں جائیں گے تو دیکھ پائیں.